ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ شعراء کی تفسیر ختم ہوئی اور آج یہاں سے سورہ نمل کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نمل، اس سورہ کو سورہ نمل اس لیے کہتے ہیں کہ نمل کا معنی ہوتا ہے چیونٹی، اور اس سورہ کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں چیونٹیوں کی وادی کا ذکر آیا ہے، اور اس چیونٹی کا ذکر آیا ہے جس نے یہ کہا تھا کہ اے چیونٹیوں جلدی جلدی اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پاؤں کے نیچے کچل نہ دے بے شعوری کے اندر۔ تو چونکہ اس سورہ کے اندر نمل یعنی چیونٹی کا ذکر آیا، اسی مناسبت سے اس پوری سورہ کا نام سورہ نمل یعنی چیونٹی والی سورہ رکھ دیا گیا۔ اس سے پہلے والی سورہ میں انبیاء کرام کے قصے بیان ہوئے، لیکن ان قصوں میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ نہیں آیا تھا۔ اب اس سورہ کے اندر حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ سورہ شعراء اس سے پہلے جو سورہ تھی اس کے شروع میں بھی قرآن پاک کا وصف بیان ہوا تھا، تلک آیات الکتاب المبین، اور اس سورہ نمل کے اندر بھی قرآن کا وصف بیان ہو رہا ہے، تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ کا آغاز ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ ان ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ توسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس سے پہلے کئی بار اس کا ذکر ہو چکا کہ ان الفاظ کا معنی اللہ جانے، اللہ کا محبوب جانے، عام لوگ ان الفاظ کے معنی نہیں جانتے۔ ہاں البتہ مفسرین نے اپنے طور پر جو ان الفاظ کے اندر اشارے پائے جاتے ہیں ان اشاروں کو بیان کیا۔ تو یہاں پہ توسین ہے، تو تو سے اشارہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے دلوں کی طرف، اور سین سے اشارہ ہے سر یعنی راز کی طرف، یعنی جو اللہ سے محبت کرنے والے کے دل کے اندر جو راز ہوتا ہے اس راز کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے طلبگاروں کی طلب کی قسم یاد فرماتا ہے کہ ان محبوبین کے دلوں کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کی طلب ہے ہی نہیں۔ یہاں پہ جو ذکر کیا گیا کہ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، روشن کتاب، یہ کتاب اتنی روشن ہے، اتنی روشن ہے، اگر بندہ معمولی بھی غور و فکر کرے نا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر ایسا نہیں ہے کہ باتیں آپس کے اندر اتنی خلط ملط ہوں کہ پتہ نہ چل پائے کہ کیا مراد ہے، کیا مفہوم ہے، بلکہ اتنی واضح کتاب ہے، جو بھی تھوڑے بھی غور و فکر سے اس کتاب کو پڑھے گا اس پر واضح ہو جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور اس سورہ میں قرآن اور کتاب دونوں نام ذکر کیے گئے۔ یہ جب میں نے تفسیر شروع کی تھی پہلے دن الف لام میم سے، تب میں نے وہاں پہ بتایا تھا قرآن کا معنی کیا ہوتا ہے۔ یہاں پہ مختصر طور پر اتنا سمجھ لیں، قرآن کا لفظ قرأت سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے عربی میں پڑھنا، اور کتاب کا لفظ یہ کتابت سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے لکھنا۔ تو قرآن کو اس لیے بھی قرآن کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کو کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ اسی کو لکھا جاتا ہے۔
پوری کائنات میں جتنی بھی کتابیں پائی جاتی ہیں قرآن سے زیادہ نہ اس کتاب کو پڑھا جاتا ہوگا اور نہ قرآن سے زیادہ کسی کتاب کو لکھا جاتا ہوگا۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہی ہے، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب یہی ہے، اس لیے اس کو کتاب کہتے ہیں۔ کتاب کا معنی ہوتا ہے لکھنا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہی ہے۔ یہ ہر سال کتنے کروڑ چھپتا ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اور صرف ایک زبان میں نہیں، بے شمار زبانوں کے اندر یہ چھپتا ہے۔ ایک ایک ملک کے اندر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قرآن چھپ رہا ہے، یہ اللہ کا وہ مقدس کلام۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ یہ ہدایت ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ کتاب تو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ کیوں کہا گیا کہ مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کتاب میں ہدایت بھی ہے اور بشارت بھی ہے، ان دونوں کا ذکر ہوا۔ تو ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن بشارت صرف مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ کافروں کے لیے تو بشارت کے لائق ہے نہیں، کیونکہ وہ تو عذاب کی ان کو جو ہے وہ وہی سنائی گئی ہے۔ تو اس لیے چونکہ یہ بشارت صرف مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، لہذا کہا گیا کہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت۔ ایک جواب اس کا یہ بھی ہے کہ اس کتاب کی آیتوں سے فائدہ جو ہے مسلمان ہی اٹھاتے ہیں، اس لیے انجام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ہدایت اور بشارت صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ ایک جواب اس کا یہ بھی ہے کہ ہدایت سے مراد یہاں پر دنیا نہیں بلکہ آخرت کی ہدایت مراد ہے، اور آخرت کی ہدایت یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ جنت کا راستہ جو ہے وہ صرف مسلمانوں ہی کو ملے گا، کافروں کو نہیں ملے گا، اس لیے کہا گیا کہ مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور ایک جواب اس کا یہ بھی ہے کہ ہدایت تو کئی طرح کی ہوتی ہے، لیکن پوری مکمل ہدایت، زندگی کے قدم قدم پر ہدایت، ہر سانس سانس میں ہدایت، یہ ہدایت اسی کے لیے ہے جو ہر لمحہ ہر سانس جو ہے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر قربان کر دے، اور یہ وہی بندہ ہوگا جو ایمان والا ہوگا، ورنہ کافر تو ہر سانس کے اندر جو ہے وہ قرآن مقدس کی ہدایت کو ہدایت نہیں مانتا ہے، لہذا اس لیے قرآن مقدس یہ اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پر جو فرمایا گیا کہ یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ چونکہ آخرت پر کامل یقین جو بندہ رکھتا ہے اور نیک کام کرتا ہے، اللہ کے خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، پورے طور پر وہی بندہ جو ہے وہ اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، اس لیے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو پوری ہدایت انہی لوگوں کو ملے گی جو نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہوئے گناہوں سے پرہیز بھی کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو فرمایا گیا نماز قائم کرتے ہیں، اس کا معنی میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بتا دیا۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قائم کا مطلب سیدھا کرنا، تو سیدھا کرنے سے مراد نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں، اور ہمیشہ کیسے پڑھتے ہیں؟ ظاہری آداب کا بھی خیال کرتے ہیں، باطنی آداب کا بھی۔ ظاہری آداب یعنی فرائض، شرائط، سنت، مستحبات سب کی رعایت کرتے ہیں، اور باطنی شرائطیں کیا ہیں؟ دل میں عاجزی ہو، دل حاضر ہو، اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوں، تو یہ باطنی آداب ہیں۔ جیسا کہ حضرت حاتم زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا ایک بار، آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، جب نماز کا وقت قریب ہوتا ہے تو اچھی طرح وضو بناتا ہوں، پھر مصلی پر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہوں، اور دل میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ خانہ کعبہ میرے چہرے کے بالکل سامنے ہے، مقام ابراہیم میرے سینے کے آگے ہے، اللہ رب قدیر کی رحمتیں میرے پاس میں ہے جو میرے ہر حال کو دیکھ رہا ہے، اور میں پل صراط کے اوپر کھڑا ہوں، اور جنت میرے دائیں طرف ہے، جہنم میرے بائیں طرف ہے، اور ملک الموت میرے پیچھے کھڑے ہیں، میری روح قبض کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہر نماز کے متعلق میں یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، ایک ایک لفظ پہ غور کرتا ہوں، عاجزی کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، رکوع میں روتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، اور سجدے کے اندر بھی میں گڑ گڑاتا ہوں، اور پھر التحیات پڑھتا ہوں، سنت کے مطابق میں پھر سلام پھیرتا ہوں، پھر جب فارغ ہو جاتا ہوں تو نماز کے قبول ہونے اور قبول نہ ہونے کے خوف سے ڈرتا رہتا ہوں۔ فرمایا میں
اس طرح 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، 30 سال سے اس طرح نماز پڑھ رہا ہوں. تو یہ ہے نماز کو قائم کرنا. بندہ اعلیٰ درجے کی نماز جو پڑھتا ہے نا، ان کی یہ کیفیت ہوا کرتی ہے. ورنہ عام طور پر بھی جو نماز قائم کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھتے. اسی لیے صوفیاء کرام نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، نماز کے لیے یا تو تارے بن جاؤ، یا پھر چاند بن جاؤ، یا پھر سورج بن جاؤ. مطلب کیا ہوا؟ یعنی تارے پوری رات نکلتے ہیں تو تم بھی نماز کے لیے تارے بن جاؤ، یعنی پوری رات نماز پڑھو. اگر تارے نہیں بن سکتے تو چاند بن جاؤ، یعنی رات میں چاند کچھ دیر نکلتا ہے اور کچھ دیر ڈوبا رہتا ہے، تو کچھ دیر تم بھی رات میں نماز پڑھو، کچھ دیر آرام کرو. اگر چاند بھی نہیں بن سکتے، تارے بھی نہیں بن سکتے، تو کہتے ہیں سورج بن جاؤ. یعنی رات میں اگر تم نماز نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم دن میں تو اللہ کی عبادت کرو. تو چاند اور تارے نہیں بن سکتے تو کم سے کم سورج بن کر کے ہی اللہ کی عبادت کرو. تو یہ ہے نماز قائم کرنے کا مطلب. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز قائم کرنا اور ہے اور نماز پڑھنا اور ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے. کیونکہ بندہ اگر خالی ایسے ہی بے دلی سے نماز پڑھے تو وہ کہتے ہیں کہ بغیر بنیاد کے جیسے دیوار قائم نہیں رہ سکتی، ایسے ہی بغیر خشوع و خضوع کے نماز کے اندر بھی جو ہے وہ کمال پیدا نہیں ہوتا ہے. اور اللہ نماز قائم رکھنے کی جس کو توفیق عطا فرماتا ہے نا، اس بندے کی کیفیت ہی الگ ہوا کرتی ہے. تو رب نے فرمایا کہ کس کو بشارت ہے؟ اس کو بشارت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. بہانے نہیں بناتے وہ لوگ کہ ادھر ادھر کی بات کریں، پوری دل جمی کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا مال خرچ کرنے کی ان کو توفیق دی ہے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ تو عام لوگوں کا مال ہے، ورنہ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر 100 روپیہ دینا تو پورا کا پورا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، 1 روپیہ بھی بچا کے مت رکھو. تو یہ اللہ والوں کی باتیں. فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یقین آخرت پر. دیکھو دنیا، آخرت اور برزخ 3 عالم ہیں. یعنی اگر آپ غور کریں گے تو دنیا کی ابتدا ہمارے پیدا ہونے سے ہے اور دنیا کی انتہا موت کے وقت تک. پھر اس کے بعد میں جو زندگی ہے وہ برزخ کی زندگی ہے. اس کی ابتدا مرنے سے شروع ہوتی ہے اور قیامت آنے تک برزخ کی زندگی ہے. اور پھر آخرت کی زندگی قیامت سے شروع ہوتی ہے، کب ختم ہوتی ہے کسی کو نہیں پتہ ہے. تو دنیا ابھی جو ہم جی رہے ہیں، اور پھر مر جائیں گے تو پھر برزخ کی زندگی، پھر قیامت آئے گی تو پھر آخرت کی زندگی. یہ 3 زندگیاں ہیں. تو یہاں پہ کیا فرمایا گیا؟ فرمایا گیا کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ دنیا پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ دنیا پر تو کافر بھی یقین رکھتا ہے. دنیا کافر کو بھی پتہ ہے کہ دنیا میں موجود ہوں اور یہ دنیا ہے. تو دنیا کی زندگی تو بالکل نظر آتی ہے، سب دیکھتے ہیں. تو دنیا کی زندگی پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. کیوں؟ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ، آخرت چھپی ہوئی ہے، غائب ہے، اور ایمان ظاہر پر نہیں بلکہ چھپی ہوئی چیز پہ لایا جائے. تو لہذا فرمایا گیا آخرت پر ایمان لاتے ہیں. اور آخرت پر ایمان سب نہیں لاتے ہیں، صرف مسلمان لاتے ہیں، کیونکہ ہندو اور دوسرے لوگ قیامت کو مانتے ہی نہیں اور قیامت کے بعد کی چیزوں کو بھی نہیں مانتے. عیسائی اور یہودی قیامت کو تو مانتے ہیں لیکن غلط طریقے سے مانتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور صرف عیسائی جائیں گے. اور یہودی کیا کہتے ہیں؟ صرف چند دن ہم لوگ آگ میں رہیں گے پھر ہمیشہ جنت میں چلے جائیں گے. تو آخرت پر جو پورا سچا یقین ہے دنیا کے کسی مذہب کا نہیں، صرف اور صرف مسلمانوں کو آخرت پر پختہ یقین ہے. اچھا، یہ فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یقین کا نتیجہ کیا ہے؟ یقین کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان دنیا میں آخرت کی تیاری کرے. اگر کہے مجھے یقین بھی ہے اور تیاری بھی نہیں کرے تو اس کا مطلب اس کو یقین پورا پکا جیسا ہونا چاہیے کمال کے ساتھ ویسا نہیں ہے. صوفیاء کرام اسی لیے کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. وہ بھی دھوکے میں ہے جو اللہ کو خالق مانتا ہے لیکن اس کی عبادت نہیں کرتا. وہ بھی دھوکے میں ہے جو اللہ کو رزق دینے والا مانتا ہے لیکن اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا. وہ بھی دھوکے میں ہے جو دنیا کو فانی سمجھتا ہے پھر بھی دنیا ہی پہ بھروسہ کرتا ہے. اور وہ بھی دھوکے میں ہے جو موت کو تو مانتا ہے لیکن موت کے لیے تیاری نہیں کرتا. اور وہ بھی دھوکے میں ہے جو جانتا ہے کہ قبر میں مجھ کو رکھا جائے گا لیکن قبر کی تیاری نہیں کرتا، اس کی آبادی کا انتظام نہیں کرتا. اور وہ بھی دھوکے میں ہے جو یہ جانتا ہے کہ اللہ حساب لے گا پھر بھی حساب اپنا پاک صاف نہیں کرتا ہے، وہ ایسے ہی لٹکا کر کے رکھتا ہے.
اور وہ بھی دھوکے میں ہے جس کو پتہ ہے کہ پل صراط پر سے گزرنا ہے، پھر بھی بڑا لمبا چوڑا بوجھ اٹھا کے چلتا ہے، یہ حرام کا بوجھ اٹھایا، وہ حرام کا بوجھ۔ بھئی آدمی جب لمبا سفر کرتا ہے تو بوجھ کم ہونا چاہیے، اور اتنا مشکل راستہ ہے تب تو بوجھ بالکل نہیں لینا چاہیے۔ تو جو کہتا ہے پل صراط پہ چلنا ہے اور پھر بھی جو ہے وہ بوجھ اتنا گناہوں کا اٹھاتا ہے، اسے پل صراط پہ چلنے کا پورا یقین نہیں ہے، اور دھوکے میں ہے وہ۔ اور جو کہتا ہے کہ جہنم بدکاروں کے لیے ہے اور پھر بھی جہنم سے بچنے کا کام نہیں کرتا، وہ بھی دھوکے میں ہے۔ جو کہتا ہے جنت نیک لوگوں کے لیے، پھر بھی جنت کے کام نہیں کرتا، وہ بھی دھوکے میں ہے۔ تو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ جو پختہ یقین رکھتے ہیں وہ آخرت کی تیاری بھی کرتے ہیں، دھوکے کے اندر مبتلا نہیں ہوتے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا گیا کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے کاموں کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے، بس وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے۔ پہلے تو ان کو بیان کیا جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا اللہ نے نعمتیں تیار کی ہیں۔ اس کے بعد میں ان لوگوں کو بیان کیا جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یہ قرآن کا اسلوب میں نے بتایا تھا، جنت کا ذکر ہوگا تو جہنم کا ذکر ہوگا، جب ثواب کا ذکر ہوگا تو عذاب کا ذکر ہوگا، مومن کا ذکر ہوگا تو پھر کافر کا ذکر ہوگا۔ تو پہلی آیت میں مومنوں کا ذکر کیا گیا جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور ان کو بشارت دی گئی، تو اب اس آیت میں کافروں کا ذکر کیا گیا جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور ان کے لیے عذاب کو بیان کیا گیا۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اللہ نے ان کے کاموں کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے تو بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ تو کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب اللہ نے کافروں کے کاموں کو ان کی نظر کے اندر سجا کر کے بنا دیا ہے تو اگر وہ برے کام کر رہے ہیں تو کافروں کی اس میں کیا بیچاروں کی برائی ہے، ان کی کیوں مذمت کی گئی جب اللہ ہی نے ان کی نظر میں برے کام ایک دم خوشنما بنا دیے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، بندوں کے اعمال کا بھی وہی خالق ہے، لیکن بندہ جس عمل کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے وہی کام پیدا کر دیتا ہے۔ تو جب کافروں نے شرک، کفر اور برے کاموں کو اچھا جانا تو اللہ نے ان کی نظر میں ان کو اچھا کر دیا۔ تو یہ جو سوال کیا جاتا ہے اللہ نے ان کی نظر میں ان کو اچھا کر دیا تو کافروں کی مذمت کیوں کی گئی؟ اس لیے کی گئی کہ انہوں نے برے کاموں کا ارادہ کیا، اور جب ارادہ کیا تو اللہ نے ان کی نظر میں ان کو اچھا کر دیا، تو برا ارادہ کرنے کی وجہ سے وہ مذمت کے لائق ہو گئے۔ اور ایک جواب یہ بھی ہے جب کافر برابر نافرمانی کرتے رہے، کفر و شرک کرتے رہے، نبیوں کو جھٹلاتے رہے تو سزا کے طور پر اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی، جب دل پہ مہر لگ گئی تو برے کام ان کو اچھے لگنے لگے۔ تو یہ جو برے کاموں کا انہوں نے جو انتظام کیا نا، اس لیے اللہ نے ان کی نظر کے اندر برے کاموں کو خوشنما بنا دیا۔ اب یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ جو لوگ آخرت کی تصدیق نہیں کرتے ہم برے کاموں کو ان کے لیے پسندیدہ بنا دیتے ہیں، کیونکہ جب بندہ اچھے کاموں کا ارادہ کرتا اللہ اچھا بنا دیتا۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جنت کو گھیر دیا گیا ہے تکلیف دہ چیزوں سے اور جہنم کو گھیر دیا گیا ہے پسندیدہ چیزوں سے۔ مطلب یعنی کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو تکلیفوں سے گھری ہوئی ہے، تکلیفوں سے گزر کے جانا پڑے گا، اور اگر کوئی جہنم میں جانا چاہتا ہے تو وہ اچھی اچھی چیزوں سے گھری گئی ہے۔ تو آدمی برے کام جو اس کو اچھے لگتے ہیں ان کو پسندیدہ چیزوں کو کرتے کرتے جہنم میں جا کے گر جاتا ہے۔ تو کافروں کی نظر میں برے کام اچھے کر دیے گئے، یعنی وہ نفس کی خواہشات کے پیچھے چلے، پسندیدہ چیزوں کو اختیار کیا اور جہنم میں جا کر کے گر گئے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ جہنم سے اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اس طرح دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے سستی سے بچا، بڑھاپے اور قرض اور گناہ سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ اور دوزخ کی آگ کے فتنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے ان سے تو بچا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے بار بار جہنم کے عذاب سے جو ہے وہ پناہ مانگی، کیونکہ جہنم کا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے اور بندہ اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ رب فرمایا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، یہ جو جہنم میں جائیں گے نا یہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔
دنیا میں کوئی کتنا بھی نقصان اٹھا لے، کتنا نقصان اٹھائے گا، کروڑ پتی ہے تو کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا، ارب پتی ہے تو اربوں کا نقصان ہو جائے گا، اور کچھ رکھتا ہے تو وہ نقصان ہو جائے گا، لیکن کافر سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو ہمیشہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہونے والا ہے۔ تو اتنا سخت عذاب ان کافروں کے اوپر مسلط کیا جائے گا، یہ لوگ خسارے میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو پر نور فرما دے، اعمال صالحہ کی توفیق دے کہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔